تلاوت کیا جائے تو مسلسل تلاوت کرنے سے انشاءاللہ تعالی آیات بھی محفوظ ہوں گی حافظے میں، مفہوم بھی محفوظ ہوگا، اور بہت سی چیزیں آپ کی یادداشت میں وہ رہیں گی، انشاءاللہ فائدہ ہی پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے میں نے یہ آیات تلاوت کی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو مسلسل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو جمعے میں سنتے ہیں انہیں فوراً بہت سارے مضامین پچھلی گفتگو جو ہے وہ ذہن میں آنی شروع ہو گئی ہوگی کہ اچھا یہ وہ بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے وہ تلاوت کیا ہے تو اب یہ اس کے تحت بات کریں گے، پہلے یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی۔ یہ بھی قرآن کے مفاہیم کو سمجھانے، ذہن میں بٹھانے، دل و دماغ میں بسانے کا میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے فوائد ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آیات کا ترجمہ پہلے سناتا ہوں برکت کے لیے، تو بہت سی چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالی ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں دشمن کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو، چراغ نور الہی کو، شمع نور الہی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ دشمن الہی یہ چاہتے ہیں، دشمن یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور الہی کو، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ اللہ کی منشا یہ ہے، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے، چاہے کافروں کا کتنا ہی دماغ جو ہے وہ خراب ہو، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ اپنے نور کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کو مکمل بھی فرمائے گا۔ پھر رب کریم نے فرمایا، آگے جو آیت ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی دفعہ سنی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد کیا ہے۔ یہ جو اس آیت میں کہا گیا کہ دشمن چاہتے ہیں نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، تو ذرا یہاں پر نور کی تعریف ہو جائے، اگرچہ کہ فہم و فراست نور سمجھ رہی ہے، اگرچہ کہ عقل میں بات آ رہی کہ نور کیا ہوگا، یہ نور اسلام ہے، یہ نور قرآن ہے، اور یہ نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تینوں ایک ہی ہیں، یہ تینوں جدا نہیں ہیں، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے۔ تو اگر اس نور سے مراد اسلام کہیں تو بھی درست، اس نور سے مراد قرآن کہیں تو بھی درست، اور اس نور سے مراد خود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کہیں تو بھی درست ہے، کیونکہ کسی ایک چیز پر حملہ ان سب پر حملہ ہے۔ اگر اسلام پر حملہ تو قرآن پر حملہ، اگر اسلام پہ حملہ تو حضور پر حملہ۔ اسی طرح اگر کوئی حضور کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس نے قرآن کو بھی مٹانے کی کوشش کی، اس نے اسلام کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن کو اس کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ صاحب قرآن اور جس کا کلام ہے، جس کا دین ہے، ان سب پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ چیزیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی گھرانے کے اوپر دشمن حملہ کرتے ہیں، کسی گھر پر، اب اس گھر کے کسی فرد پہ حملہ ہو وہ اس گھرانے پہ حملہ ہے، اس گھر کے کسی فرد پر بھی، باپ پر ہو تو بھی گھرانے پر ہے، ماں پر ہو تو بھی گھرانے پر ہے، اولاد پر ہو تو بھی گھرانے پر ہے۔ گویا کہ کچھ چیزیں آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے ایک حصے کے اوپر یا ایک تعارف پر حملہ کیا جائے تو مکمل تعریف بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح
آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی حفاظت فرمائے گا، تو اس سے مراد حسب ضرورت اسلام بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد حسب موقع قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، قرآن کی بہترین تفہیم قرآن سے ہی ہوتی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ہو تو اکثر قرآن کی دوسری آیت ہی اس کو سمجھا دیتی ہے، اکثر، اور کبھی نہیں ہوتا تو پھر حدیث مبارکہ سے ہم سمجھتے ہیں، اور کبھی ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی اگر تفہیم نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ہم اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفہیم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس آیت سے سمجھا اور انہوں نے کیا اس پر عمل کیا، تو وہی ہمارے لیے حجت بھی ہوتی ہے، دلیل بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اب اگلی ہی آیت جو بیان کر رہی ہے اس سے بھی ہمیں نور کے تعین کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا هو الذی، وہی ہے، ہوا یہ ضمیر ہے، وہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نام نہ لیں، نام نہ لیں، ضمیر سے مخاطب کریں۔ ضمیر کہتے ہیں کسی شخصیت کا بیان لیکن اس کے نام سے نہیں، کسی شخصیت کا بیان مگر اس کا نام نہ لیا جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ضمیر کہا جائے گا، ورنہ ڈائریکٹ اللہ ہے جس نے بھیجا یہ بات کہی جائے۔ لیکن کبھی گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بات جس کے لیے کہی جا رہی ہے اس کا واضح تعارف اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور اگلی باتوں میں صرف وہ کہہ کر کہ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ پہلے بات شروع کی، آپ آئے گھر سے باہر، آپ کو سامان لینے کے لیے بھیجا گیا، آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا، تو آپ نے آ کر گھر والوں کو بتایا میں فرحان سے جا کر ملا، وہ یہ کہہ رہا تھا، یعنی پہلے تعارف فرحان کے نام سے کرا دیا، اب اگلی بات کے لیے بار بار فرحان کہہ رہا تھا، فرحان نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ کہہ رہا تھا، تو بات وہی ہوتی ہے کہ اسی بات کا تعارف ہو رہا ہے، اسی شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے انداز گفتگو۔ کسی بھی گفتگو کے درمیان ہم جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا اگر ایک دفعہ نام لے لیا جائے اور پھر نام نہ لیا جائے، ضمیر سے اس کو مخاطب کیا جائے، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے یہ بات کہی، تو بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کس نے یہ بات کہی، کیونکہ اس کا نام پہلی دفعہ لیا جا چکا ہے۔ اب اس آیت سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی اس میں ذات کا نام لیا جا چکا ہے۔ کیا میں نے پڑھا؟ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، اور کون یہ چاہتا ہے کہ نور پورا کرے؟ واللہ متم نورہ، اور اللہ ہے جو یہ چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب آگے اللہ کہہ کے تعارف نہیں ہو رہا بلکہ ہو رہا ہے ہوا کہہ کر، ہوا الذی، ہوا الذی، وہ ہے جس نے۔ تو یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اس کا نام پہلے لیا جا چکا اور اگلی آیات میں ضمیر سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو رب نے فرمایا ہوا الذی، وہی اللہ ہے۔ یہاں ہوا میں اللہ کا لفظ چھپا ہوا ہے، یہاں ہوا میں ہوا تعارف کس کا کرا رہا ہے؟ اللہ کا۔ هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا۔ جس نے ارسلہ، بھیجنے کو کہتے ہیں پارسل، پارسل جو بھیجی گئی، جو لے جائی گئی، جو آئی کہیں سے، تو کہتے ہیں نا یہ پارسل آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے، جو چیز بھیجی اس کو کہتے ہیں پارسل۔ اور جس نے بھیجا وہ ارسل ہے، اور جو آیا وہ پارسل ہے، وہ ملا جو ہے وہ پارسل ہے۔
اور اس کو رسول بھی کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی طرف سے آیا ہے. یہ شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں اس سے پرٹیکولر اللہ کا نبی مراد ہوتا ہے. اللہ کا نبی مراد ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے بھیجا رسولہ، پارسل کو. وہ پارسل کیا ہے؟ رسول ہے. جس نے بھیجا وہ اللہ ہے. کیا بھیجا؟ رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا. صرف رسول کو نہیں، یہ نہیں کہا هو الذی ارسل رسول، اس نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. سبحان اللہ. یعنی جب رب کی طرف سے کوئی چیز بھیجی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو اپنے سے منسوب فرما رہا ہے کہ یہ ذات آئی تو ہے تمہارے پاس، لیکن نہ یہ اپنی طبیعت سے آئی ہے، نہ یہ اپنے لیے آئی ہے، نہ یہ اپنی ذات سے آئی ہے، بلکہ اس کا آنا خود سے نہیں ہے، اس کا آنا اللہ کی چاہت سے ہے، اس کا آنا اللہ کے بھیجے جانے سے ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا جب بھی تذکرہ ہوا قرآن میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ رسول آئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ رسول بھیجے گئے. ایک دو مقام پر آنے کا بھی تذکرہ، لیکن اکثر مقام پر بھیجے جانے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. ارسل یہاں بھی بھیجے جانے کا تذکرہ. تو اکثر مقامات پر بھیجے جانے کا تذکرہ ہے اور کچھ مقامات پر آنے کا بھی تذکرہ ہے. سبحان اللہ. ہم سب دنیا میں آئے، ہمیں دنیا میں لانے کا سبب، ہمیں دنیا میں آنے کے لیے اللہ کا حکم ہی چاہیے، لیکن ہم سب کے دنیا میں آنے پر رب نے کسی ذمہ داری کا اعلان نہیں کیا کہ یہ آئے ہیں، یہ میرے بندے آئے ہیں دنیا میں تو میں نے انہیں بھیجا ہے. لیکن اپنے محبوب کے لیے جب بیان کیا تو فرمایا یہ محبوب دنیا میں آئے بھی ہیں اور انہیں ہم نے ہی بھیجا ہے. اب ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے آنے کا تذکرہ اور حضور کے آنے کے تذکرے میں؟ فرق یہ ہے کہ ہم سب آئے ہیں اور دنیا میں آ کے اپنی اپنی ذمہ داریوں پر ہیں. ہم اپنے ذمے پر ہیں، ہم جو کریں گے اس کا حساب ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، لیکن ہمیں خود مختار کر کے بھیج دیا. اتنی خود مختاری دی کہ ہم ایک حد تک اپنا اختیار استعمال کریں. اچھا کریں تو اچھا اجر ملے گا، برا کریں تو برا ملے گا. لیکن جب رسول کے دنیا میں آنے کا تذکرہ ہوا تو ان کے آنے میں اور ہمارے آنے میں فرق یہ ہے کہ ان کا آنا رب کی منشا مراد اور ان کے رب کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. حضور علیہ السلام یا تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، کسی عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو کرتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں کرتے، اپنے رب کی منشا اور مراد کے مطابق کرتے ہیں. ان کا ہر عمل کا ذمہ دار نبی نہیں ہوتا. نبی کے عمل کا ذمہ دار نبی نہیں ہے. ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن نبی اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. نبی کے عمل کا ذمہ دار نبی نہیں، بلکہ نبی کا ہر معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. نبی کا ہر معاملہ. اسی لیے ہمارا تو مواخذہ ہوگا، نبی کا مواخذہ نہیں ہوگا. نبی سے پوچھ نہیں ہوگی، نبی سے سوال نہیں ہوگا، نبی سے کوئی محاسبہ، مواخذہ، سوال، احتساب یہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی منشا اور مراد کے مطابق کیا. انہوں نے جو کچھ کیا، ان کا ہر قدم، ان کا ہر قول، ان کا ہر کلام، ان کا ہر معاملہ، وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی منشا و مراد سے. یہاں پر ایک مغالطہ ہو سکتا ہے ذہن میں پیدا ہو، جیسا کہ آج کا دور ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے جو اپنے باپ کی غلطیاں بیان کر رہی ہے. دنیا میں
ایسی اولاد تو ہونی چاہیے جو باپ کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کرے. کبھی دیکھا ہے کوئی اپنے باپ کے عیب بیان کرے؟ دیکھا ہے کسی اولاد کو؟ اور اگر کوئی اولاد باپ کے عیب جان کر ان کو بیان کرنا شروع کر دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اولاد فرما بردار کہلائے گی؟ باپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ معاشرے میں اس کی عزت ہوگی؟ سب اس کو تھو تھو کریں گے. باپ کیسا ہی صحیح، لیکن اولاد اپنے باپ کے عیب بیان نہیں کرے گی. ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ عام مسلمان جس کے معاملات پتہ ہیں سب کو کہ اچھے نہیں تھے، وہ بھی اگر مر جائے تو عمومی بیان میں اس کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے نا. عام مسلمان بھی، جو باپ نہ بھی ہو، تعلق نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ بھی مر جائے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کو اگر مرنے کے بعد کوئی شخص نہلا رہا ہے اور اس نہلانے میں میت کا کوئی عیب کھل جائے تو بھی حکم شرع یہ ہے کہ وہ باہر بیان نہ کرے. یعنی کسی مردے کو نہلا رہا ہے اور نہلانے کے دوران میت کی کوئی بات ایسی کہ جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہو، جو بات بیان کرنے سے لوگ اس کے بارے میں منفی تاثر قائم کریں، ایسا اگر دیکھ بھی لے تو اپنے دیکھنے کو چھپا لے، منہ سے نہ بیان کرے. کیوں؟ اللہ کو عیب بیان کرنا پسند نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے ستار، اللہ کی صفت ہے ستار، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا فرماتا ہے کہ جب تم اپنے کسی دوسرے کا بیان کرو تو منفی مت بیان کرو. کوشش کرو کہ اگر تم اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی بیان نہیں کرو. الا یہ کہ اس کی برائی بیان کرنے سے معاشرے کو بچانا مقصود ہو. یہ ایک الگ بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم چور سے آگاہ کریں گے کہ وہ چور ہے کیونکہ چوری سے بچانا چاہتے ہیں. وہ اس کا ایک دائمی عمل ہے، اس لیے اس عمل سے کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو وہ بچانا اس معنی میں نہیں آتا. لیکن کوئی شخص تھا، اس کا ماضی تھا، وہ غلط کام کرتا تھا، گالی دیتا تھا، برائی کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا، اب چھوڑ دیا، لیکن ہم بار بار اس کے لیے وہی بات کریں، بار بار ہم اس کے لیے یہی تذکرہ کریں کہ وہ تو تھا، ارے اس کا ماضی، اس کا بار تو یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی شرابی تھا، وہ کسی مبلغ کی تبلیغ سے اس نے شراب پینا چھوڑ دی، توبہ کر لی، اور وہ کوئی بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا مشہور شرابی تھا. جب اس نے توبہ کر لی اور اپنی عادت کو بدل لیا تو وہ اب مبلغ اس کو ساتھ میں لے کے تبلیغ کرتا، جہاں جاتا تو اس کا تعارف کراتا تھا، یہ بہت بڑا شرابی تھا، یہ فلاں تھا، آپ تو جانتے ہیں نا یہ تو فلاں تھا، لیکن اب اس نے یوں کر لیا، اب اس نے یوں کر لیا، اب اس نے یوں کر لیا. وہ بندہ پریشان، وہ جہاں جائے، بھائی مائک آپ نے لگانا یا بات میری سننی ہے؟ چلے پہلے آپ لوگ مائک لگا لیں پھر میں بات کر لیتا ہوں. جی ٹھیک، درود شریف سنائیے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. تو جس مجمع میں جاتا وہ مبلغ پہلے اس کو کھڑا کر دیتا، کہتا یہ اتنا شرابی تھا، یہ اتنا خبیث تھا، یہ اتنا بدکار تھا، یہ اتنا فلاں تھا، یہ اتنا فلاں تھا. بس جی تبلیغ کی، اللہ نے کرم کر دیا، آج صحیح ہو گیا. اب وہ بیچارہ پریشان کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. 2-3 جگہ پر جب یہی حال ہوا
اس نے غصے میں آ کے لوگوں سے کہا خدا کے بندوں یہ کیسا مبلغ ہے، ہو سکتا ہے میرے اتنے عیب تو آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہوں، اور یہ تبلیغ کے نام پر میرا تعارف کراتا ہے، اپنی مہارت دکھانے کے لیے، اپنے مبلغ ہونے کا چرچا کرنے کے لیے اس نے تو مجھے دنیا میں رسوا کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں نہ ہو کہ میں کون، لیکن اس نے تعارف ایسا کرا کہ آپ سب جان گئے میں شرابی بھی تھا، میں زانی بھی تھا، میں بدکار بھی تھا، میں یہ بھی تھا، میں وہ بھی تھا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہا اس سے بہتر تو میں وہی تھا، جتنا بھی تھا، جس کو بھی پتا تھا۔ اس خبیث نے تو میرے سارے عیب پوری دنیا کے اوپر ظاہر کر دیے۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اور ایک برائی آج ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک قسم کا زہر ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ بھی اسی شعبے سے داخل ہو رہا ہے جو علم دین کا شعبہ کہلاتا ہے، جو اس کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آج صحابہ کرام کے ان معاملات کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تھے، آج اس زندگی کے معاملات وہ منبر پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، یعنی دل اندر ان کے بغض بھرا ہوا ہے ان صحابہ کے بارے میں، تو ان کی کردار کشی کر کے ان کے عیوب وہ کہ جو حالت کفر کے اندر ان سے پتہ نہیں کیا کیا ہوا، وہ سب بیان کر کے پھر کہتے ہیں نہیں، جب وہ ایمان لائے نا، جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو علماء جو علماء حق ہیں سن لیں اس معاملے کے اندر کہ ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ پہلے اپنے اکابر کے عیوب بیان کیے جائیں اور پھر ان کے معاملات کو کہ وہ پھر ایمان لے کر آ گئے، اب تو وہ یوں ہو گئے اور فلاں ہو گئے۔ خدا کے بندے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان کے وہ مسائل بیان کرو؟ بس بیٹا ہٹا دو۔ یہ طریقہ کار بیان کرنے کا آج کل ہماری اس قوم کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ آج ہمارے محراب و منبر سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے صاحبزادے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج امت کے اندر مولا علی کی محبت اور چاہت کے نام پر رافضیوں کا وہ زہر ڈالا جا رہا ہے، وہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ الامان الحفیظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو ان صحابی کا وہ واقعہ سن کر کہ جنہوں نے اپنے بچے کو گلا گھونٹ کر یا اس کو غار میں ڈال کر زندہ بچی کو زندہ درگور کرنے والا واقعہ سن کر زاروں قطار رونے کے باوجود آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ایک تو معاف کر دیا، دوسرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ سے ہمیں کبھی یہ نہیں ملتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسلمان صحابی کو اس کا ماضی یاد دلایا ہو، یا اس کے سامنے اس کے ماضی کی کوئی بات کر کے اس کو شرمندہ کیا ہو۔ ہاں، صرف ایسے مواقع کہ جن مواقع پر صحابہ کرام کوئی رائے دیتے یا اجلت کر جاتے یا کوئی غلطی کر سکتے تھے،
یا رائے ان کی درست نہ ہوتی اور اس رائے پر ان کے سابقہ ماضی کا اثر نظر آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اصلاح فرما دیتے کہ اب تم نور اسلام کی روشنی کے اندر ہو، تمہاری رائے ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، تمہاری سوچ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف سرکار کی ذات تھی، وہ بڑے تھے، سرکار سب سے بڑے ہیں، وہ اپنے غلاموں سے جیسے چاہیں بات کر لیں، تو بڑے کا کہنا اور ہے، لیکن اولاد، شاگرد، امتی، خادم، غلام اپنے آقا کی عیب بیان کر کے زندگی کا تعارف کرائے، یہ کوئی اخلاقیات ہے، یہ کوئی ادب ہے، یہ کوئی تعظیم ہے؟ تو آج چونکہ اس معاشرے میں یہ دو باتیں میں نے جو عرض کی ہیں کہ آج اولاد اپنے باپ کے عیب بیان کر رہی ہے، وہ کون سی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کے عیب بیان کرے؟ وہ اولاد کہلانے کے لائق ہے؟ وہ فرما بردار اولاد ہے؟ وہ نیک اولاد ہے جو اپنے باپ کے عیوب بیان کرے؟ یہ زہر آج کے معاشرے میں، آپ کو ایسا کوئی خطیب بھی اگر ملے جو صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ماضی کے عیوب کا بھی بیان کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں وہی نفرت بھری ہوئی ہے، وہ شیطان کے اثر کے اندر ہے، چاہے کتنا بڑا پیر ہو، چاہے کتنا بڑا مفسر کہلائے، چاہے کتنا بڑا محدث کہلائے، لیکن جو عیب بیان کرے، سمجھ لیں جب سرکار علیہ السلام کا دین عام مسلمان کا عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو کوئی اپنے باپ کا عیب بیان کرے گا؟ کوئی اپنے اکابر کا عیب بیان کرے گا؟ کوئی صحابہ کا عیب بیان کرے گا؟ ہاں، صحابی رسول اپنے منہ سے کوئی اپنی زندگی کے بارے میں خود بول دیں وہ الگ بات ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ جیسے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ امیر المومنین بن گئے تو کسی دن آپ کسی مقام سے گزر رہے تھے، رک گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین کس نے آپ کو تکلیف دی؟ کیا بات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب میں حالت کفر میں تھا اور میرے والد مجھے چند اونٹ دے کے اس کو سنبھالنے کے لیے فرماتے تھے تو میں اونٹ کو سنبھال نہیں پاتا تھا، ایک کو پکڑتا دوسرا بھاگتا، دوسرے کو پکڑتا تیسرا بھاگتا، تیسرے کو پکڑتا پہلا نکل جاتا۔ آپ فرمانے لگے کہ ایک وہ زمانہ تھا، ایک وہ حالت تھی کہ چند اونٹ سدھرتے نہیں تھے، سنبھلتے نہیں تھے، قابو میں نہیں آتے تھے، اور ایک یہ عالم ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کے لاکھوں مسلمانوں کا اللہ نے مجھے امیر بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں اب آپ اور ہمارے لیے تو سیکھنے کا، سمجھنے کا اس میں بہت، اس جملے میں بڑا راز ہے۔ اب بتاؤ وہ راز کیا ہے؟ وہ عمر جس سے چند اونٹ نہیں سدھرتے تھے، سنورتے تھے، سنبھلتے تھے، وہ عمر کہ جو روزانہ اپنے والد سے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں ناراضگی کا معاملہ دیکھا کرتے تھے، ڈانٹتے تھے نا وہ کہ بھئی تم سے یہ چند اونٹ ہی سنبھلتے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیٹے کو تاریخ میں کیا مقام ملنے والا ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ وہ عمر کیا بننے والا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ عمر کو کیا کیا سنبھالنا پڑے گا۔ وہ چند اونٹ نہ سنبھالنے والا عمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لاکھوں امتیوں کا نگہبان بنا کر اس امت کا امیر بنایا گیا، جن کے دور کا آج تک کافر بھی حوالہ دیتے ہیں۔ آسٹریلیا، کینیڈا، دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں باقاعدہ عمر لاز کے نام سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے احکامات کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ پولیس کا محکمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا، یہ بیت المال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات
میں ابھی سیدنا عمر کی سیرت پہ بیان نہیں کر رہا، بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں عمر وہ تھا کہ جس کو باپ کے چند اونٹ سنبھالنا مشکل تھی، لیکن آج عمر اتنی بڑی امت کا امیر بنا دیا گیا۔ اس ایک جملے میں بتاؤ راز کیا پوشیدہ ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں راز کیا پوشیدہ؟ آج بھی ہم ہیں نا، ہم سے پاکستان نہیں سنبھل رہا، مسلم ممالک سے اپنی مملکتیں نہیں سنبھل رہی۔ آج انتہائی دکھ اور افسوس کا عالم ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید بتایا تھا کہ آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطہ عرب کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور جہاں سے کفر و شرک کو نکال کے پھینک دیا گیا، جہاں سے بے حیائی اور بدکاری کا خاتمہ کیا گیا، آج اس خطہ عرب میں ایک زانی فٹ بالر کو قبول کرنے کے لیے زنا کے قوانین، اسلامی قوانین پر نرمی کر دی گئی ہے۔ رونالڈو جو فٹ بالر ہے، اس کا معاہدہ ہوا ہے سعودی کلب کے ساتھ، اور جب وہ اس معاہدے میں دستخط کرنے پہنچا سعودی عرب، تو اپنی جس عورت کو ساتھ لے کر اور اس کے بچوں کو ساتھ لے کے وہ پہنچا، وہ عورت اس کے ساتھ برسوں سے رہ رہی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا، وہ گرل فرینڈ ہے اس کی۔ کس ملک پہنچی ہے؟ سعودی عرب، جہاں پر اگر وہاں کا کوئی مقامی یہی کام کر لے تو کیا سزا ہے؟ سنسار، اگر شادی شدہ ہو، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو 80 کوڑے۔ سنسار کی سزا شادی شدہ کو دی جاتی ہے، اگر شادی شدہ یہ کام کریں زنا تو ان کے لیے سنسار ہے، لیکن اگر غیر شادی شدہ یہ کام کریں تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ جس ملک میں آج بھی کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، جس ملک میں آج بھی گردن قلم کر دی جاتی ہے تلوار کے ساتھ، ہوتا ہے نا سعودی عرب میں، سنتے ہیں نا، اسی ملک میں ایک فٹ بالر، ایک فٹ بال کھیلنے والے کھلاڑی کی رضا کی خاطر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پامال کیا گیا۔ یہ میں الزام لگا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بھڑکا رہا ہوں، اشتعال انگیزی کر رہا ہوں؟ او بھائی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ سعودی عرب کا حال ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات بتا، اٹھاؤ اخبار، پڑھو میڈیا، کوئی الزام نہیں ہے۔ تو آج شریعت کا مذاق اڑانا آسان بن گیا، تو آج ہم سے ملک چلانا مشکل ہو گیا، آج ہم سے ملک سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے تماشا بنا دیا، رات 2 بجے اعلان کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے، کل رات 2 بجے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی رات 2 بجے اسمبلی توڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ملک کا تو حال بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بھیک مانگنے کے لیے پہنچتے ہیں جھولی پھیلا پھیلا کے، کس لیے؟ جو ہم کھا چکے اس میں سے کچھ دے دو، جو ہم نے لوٹ لیا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ باتیں آپ سب بھی سمجھتے ہیں، مجھے حیرت تو ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہ بات دماغ میں کیوں نہیں بٹھاتے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آپ کے آتی۔ آج بھی جو پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، اور میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج بھی جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے، بلے کے ماننے والے، پتنگ کے چاہنے والے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتا دو 75 برس گزر گئے پاکستان میں، کیا کوئی ایک بھی صدر کسی دارالعلوم کا مولوی تھا؟ وزیر اعظم تھا؟ چیف جسٹس تھا؟ آرمی چیف تھا؟ ISI کا چیف تھا؟ نہیں تھا۔ تو اس ملک کو مولویوں نے تو نہیں کھایا نا، قرضہ مولویوں نے تو نہیں لیا نا، کس نے لیا؟ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگوں نے لیا، امریکہ کے پڑھے ہوئے لوگوں نے لیا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اکنامسٹ، معیشت دان آئے۔ جس معیشت دان وزیر کو اٹھا کے دیکھو گے لندن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا نظر آئے گا، ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نظر آئے گا، یہی ہوگا نا، آکسفورڈ کی ڈگری ہوگی نا، انگلش منہ ٹیڑھا کر کر کے بول رہا ہوگا، لگے گا انگریز کا بچہ ہے، مسلمان کا تو بچہ ہی نہیں ہے۔
اردو صحیح نہیں آئے گی، انگلش صحیح بولے گا، لیکن یہ بتا دو اس ساری مہارت نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ یار نتیجے پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں دیتے ہو بار بار ان کے ہاتھ میں ملک کی چابی؟ کیوں ان کے ہاتھ میں خزانے کی چابی دیتے ہو؟ کیوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب تک یہ وزیر سفیر نہیں ہوتے ان کا مال کتنا ہوتا ہے، اور جب یہ وزیر سفیر ہو جاتے پھر ان کا مال کتنا ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ بھٹی کا مالک میاں محمد شریف لوہے کی بھٹی چلاتا تھا نا، لاہور میں آیا تھا تو کیا کرتا تھا؟ لوہار کا کام کرتا تھا۔ آج فاؤنڈریز کے مالک ہیں اس کے بچے، آج شوگر ملوں کے مالک ہیں اس کے بچے۔ ہمیں ذاتی طور پہ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ بتاؤ ان کے خزانے کتنے بڑھ گئے اور ملک کا خزانہ کہاں چلا گیا؟ تو لازمی بات یہ، یہی تو چوری کر کے وہاں دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، کیوں پھر انہی کو منتخب کرتے ہو؟ بولو کہ مولوی ممبر رسول پہ سیاسی بات کر رہے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں تمہیں پھر گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے کیوں اپنے ووٹ کو غلط استعمال کرتے ہو؟ کیوں دنیا کے بت بنائے ہوئے تم نے عقیدتوں کے؟ کہیں الطاف حسین کو پوجتے ہو، کہیں عمران خان کو پوجتے ہو، کہیں نواز شریف کو پوجتے ہو، وہ کچھ بھی نکل آئے، چور بھی نکل آئے، کیسے ہی نکل آئے، لیکن پھر بھی ماننا انہی کو ہی ہے۔ یاد رکھو کلمہ پڑھنے والا شخص اتنا بغیرت ہو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے شخص کو اتنی تو غیرت ہو کہ میں کس کو خدا بناؤں، میں کس کی عبادت کروں، میری آنکھیں کس پر بند ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا جو کلمہ گو غیرت مند ہے اس کی آنکھیں صرف اللہ اس کے رسول پر بند ہیں، بس آنکھ بند تو صرف اللہ کے رسول پر ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی شخصیت نہیں۔ سب شخصیتوں کا محاسبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا محاسبہ نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، ان کے اوپر آنکھیں بند کر لو۔ کیوں اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے؟ اللہ کبھی تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے۔ یا تو بتاؤ 75 برس میں کسی نے ملک کو لوٹنے میں کوئی کسر چھوڑی؟ 75 سالوں میں آدھا لوٹا ہے فوج نے اور آدھا لوٹا ہے امریکہ اور لندن کے پڑھ کر آنے والوں نے۔ لیکن اپنے پڑوس میں دیکھ لو، صرف اپنے پڑوس میں افغانستان، کوئی بھی لندن امریکہ کا پڑھا ہوا، کہاں کے پڑھے ہوئے وہ سارے؟ جی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں نا، جنہیں تم مولوی سمجھتے ہو کہ تو یہ ملک چلائیں گے۔ ہاں چلا رہے ہیں، تمہیں یقین نہیں ہے؟ چلا رہے ہیں۔ بے شرمو ادھر جا کے دیکھو ڈالروں کے ریٹ کیا ہے، ادھر آ کے دیکھو ڈالر کا ریٹ کیا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی شرم کوئی حیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دل کا درد۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے قرآن کو معیار بناؤ، حق کو معیار بناؤ، شریعت کو معیار بناؤ، دین کو معیار بناؤ۔ یہ سوچو مرنے کے بعد میں نے اس بات کا حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ تم کیا حساب دو؟ تم بلاول کو اپنا آقا بناؤ گے تو کل قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا کہ بلاول جب بت کی پوجا کر رہا تھا تم نے اس کی حمایت کیوں کی؟ نہیں پوچھا جائے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نہیں پوچھا جائے گا؟ الطاف حسین کو خدا بنانے والوں، پوجنے والوں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر قادیانی مرزائی خبیثوں کو اس نے کہا میری حکومت آئی تو میں ان کی مسجد بنا کر دکھاؤں گا؟ تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تم سرکار کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ ہاں تم کلمہ نہیں پڑھو، تم سے نہیں پوچھے، لیکن اگر تم کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہو تو کچھ تو شرماؤ، تم نے کس کو اپنا خدا بنایا ہوا؟ اور نواز شریف کے ماننے والوں، تمہیں شرم و حیا نہیں؟ نواز شریف حضور کے روضے پہ جائے، نعت پڑھے، میلاد کی محفل منائے، لیکن حضور کے عاشق کو پھٹے پہ چڑھا دے، پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا؟ سب سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کون ہے سچا، کون ہے جو وفادار ہے۔ کمزور ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے،
خامی ہو سکتی ہے، لیکن وفاداری میں دیکھو غدار تو نہیں ہے کوئی. جو غدار نہیں ہے خامی خوبی کے ساتھ قبول کر لو، بس وفاداری معیار ہونا چاہیے. ہاں اللہ توفیق دے، وفادار کے ساتھ اہل بھی عطا فرمائے. اللہ اس ملک کو اہل عطا کر دے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنا ووٹ، اپنی گواہی حق کے لیے استعمال کرو. میری بات غلط ہے؟ ممبر رسول سے حق بیان نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کہتے نہیں بیان کرو، نہیں بیان کرتے، ہم ممبر رسول چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بیان کریں گے تو حق بیان کریں گے. ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ رسول کے لیے. ہماری مرغی نہ نواز شریف نے چرائی ہے، ہماری بکری نہ بلاول نے چرائی ہے، ہمیں نقصان نہ الطاف حسین نے ذاتی طور پر دیا ہے، لیکن ہماری نفرت، ہماری محبت صرف اصولوں کے اوپر ہے، اللہ رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرے، حق کہنے کی توفیق عطا کرے، اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی یہ جرأت اور ہمت عطا کرے. کچھ نہیں پتا عصر میں کس کا جنازہ تیار ہو. خدا کے لیے قبر میں سرکار آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ قیامت میں پہنچو گے تو کیا جواب دو گے یار؟ کوئی موت کا خوف نہیں؟ کیا زندگی لکھوا کے لائے ہو کہ قیامت تک زندہ رہو گے؟ یہ مہلت صرف شیطان کو ملی ہوئی ہے. یہ مہلت صرف شیطان کو. یاد رکھنا، اگر کسی کو قیامت تک کی مہلت مل بھی جائے تو ڈرنا کہیں اس کا نام بھی شیطان میں شریک نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مہلت صرف کس کو ملی ہوئی ہے؟ یہ مہلت تو صرف شیطان کو ملی ہے. تو لمبی عمر جینا ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا